ہماری زندگی میں سے اگر سال کم ہو رہے ہیں تو یہ خوشی منانے کا دن نہیں، یہ کوئی ڈانس کا، یہ کوئی آتش بازی کا، یہ کوئی ہوائی فائرنگ کا، یا کوئی شراب و شباب کا موقع نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاطر کے اندر اہل جہنم کا حال بیان کیا ہے، اور ان کی کیفیت کو اس انداز سے بیان کیا کہ والذین کفروا لہم نار جہنم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضى علیہم فیموتوا، ان کا کام تمام نہیں کیا جائے گا کہ ان کو موت آ جائے، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور ان کے عذاب میں کسی بھی قسم کی تخفیف بھی نہیں کی جائے۔ کذالک نجزی کل کفور، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح ہر ناشکرے کو جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، اہل جہنم جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے چیخیں گے، چلائیں گے، اور چلاتے ہوئے کیا کہیں گے؟ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، اے ہمارے پروردگار ہمیں اس جہنم کی آگ سے باہر نکال دے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے اور وہ عمل نہیں کریں گے جو ہم اس سے پہلے دنیا میں کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں یہ نہیں کہے گا کہ بالکل تمہاری فریاد کو سنا جاتا ہے اور تمہیں جہنم سے نکال دیا جاتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروائیں گے وہ وقت جو وقت انہوں نے دنیا کے اندر ضائع کیا تھا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، فرمایا کہ اللہ کہیں گے کہ کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس عمر کے اندر سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے، نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا ہے، اور تمہارے پاس تو اللہ کی طرف سے ڈرانے والے بھی آئے تھے۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب تم اس آگ کے مزے کو چکھو، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں، ظالموں کا یہاں پر کوئی حامی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس آیت کے اندر جو بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عمر دی ہے، جو وقت دیا ہے، یہ بہت قیمتی، اور لمحہ بلمحہ ہم سے یہ قیمتی ترین متاع چھینی جا رہی ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں۔ ہم جتنا مرضی زور لگا لیں، ہم اپنا بچپنا واپس نہیں لا سکتے، اور جو بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں وہ دنیا جہان کی متاع، دنیا جہان کی دولت کو خرچ کر لیں، جوانی واپس نہیں لا سکتے، اور جو دنیا سے چلے جا چکے ہیں، آپ زمین و آسمان کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں لیکن ان کو دنیا میں واپس نہیں لا سکتے۔ یہ اللہ کا نظام، جتنی عمر ہمیں ملی ہے یہ عمر ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت، اس لیے اہل فکر، اہل دانش، اہل علم اور اللہ سے ڈرنے والے اہل تقوی اپنی عمر کے ایک ایک لمحے کو انتہائی قیمتی جانتے تھے۔ وہ یہ بات کہتے تھے کہ ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے اور ہمارا اگلا سفر انتہائی لمبا ہے، اور ہمارے پاس اس لمبے سفر کے لیے زیادہ راہ کوئی نہیں، ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ہمارے جیب خالی، وہ سفر اتنا لمبا ہے، اتنا مشکل، اتنا کٹن ہے کہ اس لمبے سفر کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی موجود نہیں۔ سامعین محترم، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہم میں سے ہر شخص اپنی موت کے قریب ہو رہا ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں۔ جیسے جیسے اگر کسی کی زندگی 20 سال لکھی ہوئی ہے تو 19 سال اور 10 ماہ یا 11 ماہ ہو جانے کے بعد اس کی زندگی میں صرف 1 مہینہ رہ چکا ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو اس کی عمر کے بارے میں نہیں بتلایا، کوئی پتہ نہیں کہ آج کی شام اس کی زندگی کی آخری شام ہو،
آج دن کو وہ کھانا بھی نہ کھا سکے، انسان کا کیا پتہ چلتا ہے؟ اور آج کل تو ویڈیو کا دور ہے، اور ایسی ویڈیوز تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ کیسے چلتے چلتے ایک انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ ایک انسان جو ہوٹل کے اندر بیٹھتا ہے کھانے کا آرڈر دینے کے لیے، اور آرڈر دے کے فارغ ہوتا ہے، ابھی کھانا اس کا آیا نہیں ہوا، وہ اپنے آرڈر کے انتظار میں، کھانے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ اسی دوران اس کی موت آ جاتی ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ایک شادی شدہ دلہا جو ابھی شادی کے اسٹیج میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنی دلہن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ کوئی میں ایسی بات نہیں کر رہا جو آپ سب لوگوں کو پتہ نہیں، یہ میرے خیال سے پچھلے ہفتے کی بات کہ بہاولپور کے اندر ایک دلہا اپنی شادی کی تقریب کے دوران اسٹیج پر بیٹھے بیٹھے اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نے سوچا ہوا تھا مر جاؤں گا؟ انسان کی زندگی میں کیسے کیسے منصوبے ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد میں نے کیا کیا کرنا ہے، میں نے کہاں کہاں سفر کرنا ہے، میں نے کون کون سی دعوتیں اڑانی ہیں، میں نے بڑے لمبے لمبے پلان بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ موت اتنی ظالم ہے کہ نہ تو کسی جوان کی جوانی کو دیکھتی ہے، نہ کسی بچے کے بچپنے کو دیکھتی ہے، اور نہ ہی کسی بوڑھے کے بڑھاپے کو، اس کے سفید بالوں کو دیکھتی ہے۔ یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتی۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کی طرف سے مقرر کردہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو کبھی بھی اس میں تاخیر نہیں کی جا سکتی، اس میں مہلت نہیں مل سکتی۔ اس لیے ہماری زندگی میں سے اگر سال کم ہو رہے ہیں تو یہ خوشی منانے کا دن نہیں، یہ کوئی ڈانس کا، یہ کوئی آتش بازی کا، یہ کوئی ہوائی فائرنگ کا، یا کوئی شراب و شباب کا موقع نہیں ہے کہ ہماری زندگی سے ایک سال کم ہو گیا ہے اور ہم اس بات پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کتنا خوب کہا ہے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ اور بھائی زندگی ختم ہو گئی، اگر میری زندگی 60 سال تھی تو اس میں سے 30 سال نکل چکے ہیں، اب باقی کی 30 سال بچے ہیں، تو مجھے فکر کرنی چاہیے کہ میں اپنی باقی زندگی کیسے گزاروں گا۔ جو اپنی پچھلی زندگی میں کوتاہیاں ہوئیں ان پر غمگین ہونا، اپنے حال کے بارے میں فکر مند ہونا، اور اپنے آنے والے مستقبل کی پلاننگ کرنا کہ میں نے اس میں کیا کرنا ہے۔ تو سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو ایسی قابل قدر نعمتیں ہیں، دو ایسی زبردست نعمتیں ہیں جو ہر انسان کو حاصل ہے، لیکن اس کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں پڑے رہتے ہیں، اس کے بارے میں اکثر لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الصحت والفراغ، صحت اور فراغت۔ انسان کو صحت ملتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ صحت میرے پاس ہمیشہ رہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ جوان آدمی سمجھتا ہے کہ میری جوانی تو کبھی جائے گی نہیں۔ ذرا ان بوڑھوں سے پوچھئے کہ کبھی آپ بھی تو جوان تھے، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں کرسی پہ بیٹھ چکے ہیں؟ آپ کیوں ابھی نیچے نہیں بیٹھ سکتے؟ کیا وجہ ہوئی ہے؟ یہ بھی کبھی جوان تھے، یہ کبھی بچے تھے، یہ بھی کبھی اسی طرح اچھلتے کودتے تھے، چھلانگیں لگاتے تھے، لیکن اب تو اپنی ٹانگوں پر چلنا بھی مشکل ہو چکا ہے، لاٹھی کے بغیر چلنا مشکل ہو چکا ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ الصحہ، لوگ اپنی صحت کے حوالے سے بالکل غفلت میں پڑے رہتے ہیں، ان کو اپنی صحت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ مطلب کیا ہے کہ جب صحت کے ایام ہوتے ہیں، جب ان کی عافیت کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں وہ عمل کر کے اللہ کو راضی نہیں کرتے، اور پھر جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، پھر وہ حسرت کرتے ہیں کاش میں کوئی عمل کر لوں، لیکن عمل کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ جوانی میں حج کر سکتا تھا، جوانی میں عمرہ کر سکتا تھا، جوانی میں محنت کر کے مزدوری کر کے اس میں سے جو مال کمایا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا تھا۔ اب بڑھاپا آ گیا ہے، اب ماں سوائے حسرتوں کے اور کچھ بھی نہیں، اب ماں سوائے حسرتوں کے اور افسوس کی کچھ بھی نہیں۔ تو سامعین محترم، پہلی چیز صحت اور دوسری چیز فراغت ہے، کہ فارغ وقت اگر کسی کے پاس ہے تو اس فارغ وقت کو اکثر لوگ آج کل یا ہمیشہ سے لوگوں نے اس کو خسارے میں، نقصان میں ضائع کر دیا ہے، کیونکہ فارغ وقت ہر انسان کو ملتا بھی نہیں، اور اگر کسی کو مل جائے تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اس لیے فراغت کو غنیمت جانیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، فراغ قبل شغلک، اپنی مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت کے ایام کو غنیمت جان۔
خاص طور پہ میں طلباء سے کہتا ہوں, نوجوانوں سے کہتا ہوں, جن کے بھی جابز نہیں ہیں, جن کے ابھی کاروبار شروع نہیں ہوئے, اللہ نے آپ کو فارغ وقت دیا ہے, اس میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے نیکیوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں کر لیں, جتنا زیادہ اپنے لیے زیادہ راہ تیار کر سکتے ہیں کر لیں. کوئی پتہ نہیں کل آپ جب مصروف ہو جائیں, آپ کی کہیں جاب لگ جائے, کوئی کاروبار شروع کر دیں, اس کے بعد تو آپ کو صرف جانے کی فرصت نہ ملے, تو کہاں آپ نوافل پڑھیں گے, کہاں آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے, کہاں آپ ذکر و اذکار کریں گے, کہاں آپ اور نیکیاں کریں گے. ابھی آپ کے پاس وقت ہے. پورا دن نوجوانوں کا ماں سوائے پب جی کے, ماں سوائے یوٹیوب اور فیس بک کے اور کوئی کام ہی نہیں رہا. پورا دن کیا ہے, ٹائم پاس ہو رہا ہے, ٹائم پاس ہو رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹائم پاس کے نام پر ہم اپنی زندگی کے قیمتی ترین لمحات کو ضائع کر دیتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, انی اکرہ الرجل لا یکون فی عمل الدنیا ولا فی عمل الآخرہ. فرمایا کرتے تھے کہ میں اس شخص سے شدید نفرت کرتا ہوں جو نہ کوئی دنیا کا کام کر رہا ہوتا ہے نہ کوئی آخرت کا کام کر رہا ہوتا ہے, ویلا بیٹھا ہے, ٹائم ضائع کر رہا ہے. ایسا آدمی مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. اگر آپ کے پاس کوئی دنیا کا کام نہیں ہے, کوئی آخرت کا کام کریں. اگر آخرت کا کام کرنے کا وقت نہیں ہے, دنیا کا کام کریں, کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی آپ کی ہونی چاہیے, اپنے فارغ وقت کو ضائع نہ کریں. اور سامعین محترم, یہ وہ ایسی چیز ہے, یہ وقت ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن لیس یتحسر اہل الجنۃ علی شیء الا علی ساعۃ مرت بهم لم یذکر اللہ عز وجل. فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کی ماں سوائے اس کی اور کوئی حسرت نہیں ہوگی, اور کوئی حسرت نہیں ہوگی. وہاں پہ ان کو اس بات پہ حسرت نہیں ہوگی کہ ہمیں دنیا کے اندر کوئی اچھا روزگار نہیں ملا تھا, ہمیں دنیا کے اندر کوئی دولت نہیں ملی تھی, دنیا کے اندر ہماری اولاد نہیں تھی, دنیا کے اندر ہمارے کاروبار نہیں تھے, دنیا کے اندر ہمارے محلات نہیں تھے. نہیں, یہ ان کی حسرت نہیں ہوگی جنت کے اندر, بلکہ ان کی حسرت اس بات پر ہوگی جنت کے اندر جانے کے بعد بھی کہ ہم نے جو وقت اللہ کی یاد کے بغیر گزارا تھا, کاش ہم نے وہ وقت بھی اللہ کی یاد میں گزار لیا ہوتا, کاش ہم نے وہ وقت ضائع نہ کیا ہوتا. کیوں؟ جو وقت ہم نے اللہ کی یاد کے بغیر گزار دیا ہے, ضائع کر دیا ہے, اگر ہم اس کو اللہ کی یاد میں گزارتے, نیکی کے کام میں گزارتے, تو آج ہمارا درجہ اور بلند ہو جاتا, آج ہمارا مقام اور بلند ہو جاتا. جیسے دنیا کے اندر کوئی بچہ اگر میٹرک کے امتحان میں 1-2 نمبروں سے رہ جائے نا, 1-2 نمبروں سے, تو کتنا پریشان ہوتا ہے. اگر زیادہ مارجن ہو پھر تو مسئلہ نہیں, اگر کوئی بہت ہی بالکل فارغ ہے تو وہ مسئلہ نہیں, لیکن اگر وہ 1-2 نمبروں سے رہ جائے تو یہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ کاش میں 1-2 نمبر اور لے لیتا, پاس ہو جاتا. یا اگر کسی کو گولڈ میڈل ملنا تھا, اس کو نہیں مل سکا, 1-2 نمبروں سے رہ گیا ہے, وہ کہتا ہے کاش میں تھوڑا اور پڑھ لیتا, مجھے گولڈ میڈل مل جاتا. تو اہل جنت جن کو اللہ نے جنت کا والی بنا دیا ہے, وارث بنا دیا ہے, وہ بھی وہاں پر اس بات پر حسرت کا اظہار کریں گے, کاش ہم نے جو چند لمحے دنیا کے اندر ضائع کیے تھے, کاش ہم ان میں بھی کیا کرتے, اللہ کا ذکر کر لیتے, اللہ کی اطاعت پہ کام کر لیتے. سامعین محترم, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. ہم قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے, میزان قائم کریں گے, اور اس میزان کی کیفیت کیا ہے, وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی اگر کسی کی نیکی ہوگی, ہم اس نیکی کو اس ترازو کے اندر, میزان کے اندر لے کے آ جائیں گے. اور رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی, اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس میزان کے اندر لا کے رکھ دیں گے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وہاں تو وزن ہونا ہے, وہاں تو اعمال تلنے ہیں, تو بھائی وزن زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, فرمایا کہ جن کے ترازو بھاری ہو گئے, جن کے پلڑے بھاری ہو گئے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, فرمایا کہ یہی لوگ تو فلاح پانے والے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور جن کے پلڑے ہلکے ہو گئے, جن کے گناہوں کے پلڑے بھاری ہو گئے, نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہو گئے, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈال دیا, جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. سامعین محترم, اپنے وزن کے بارے میں سوچیے کہ ہمارے اعمال کا وزن بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا. دنیا کے اندر تو اپنا وزن بنانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا وزن ہو, ہماری بات کا وزن ہو, ہماری کوئی سوچ کو سنا جائے, ہماری فکر کو سنا جائے. دنیا کے اندر ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے میرا وزن بن جائے,
میرا وزن بن جائے, میری ایک معاشرے کے اندر حیثیت بن جائے. کاش کہ میں اس بات کے بارے میں فکر کروں کہ میری اللہ کی یہاں حیثیت بن جائے, میرا اللہ تعالیٰ کی جو ترازو ہے اس کے اندر وزن بن جائے. سامعین محترم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر عمل کے حوالے سے ترغیب دلائی ہے کہ آپ نے فرمایا, صحیح حدیث کی روایت, صحیح حدیث میں آتا ہے, ان قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة فان استطاع الا يقوم حتى يغرسها فليفعل. فرمایا کہ اگر کوئی آدمی, اس کے ہاتھ میں ایک پودا ہے, اس کے ہاتھ میں ایک پودا ہے اور ادھر سے قیامت قائم ہو جاتی ہے, زمین و آسمان تلپٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آسمان و زمین کا نظام درم برم ہونا شروع ہو جاتا ہے, لیکن اس کو اللہ اتنا وقت دے دیتا ہے کہ اتنے سے وقت میں یہ زمین کھود کے اس کے اندر وہ پودا لگا سکتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ پودا لگا دے, اس کو چاہیے کہ وہ کیا کر دے, پودا لگا دے. مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک سیکنڈ کی نیکی کرنے کا موقع بھی ملتا ہے تو آپ نے نیکی کرنی ہے. یہ نہیں کہنا جی اب تو کام ختم ہو گیا, اب تو نظام ختم ہو چکا ہے, اب تو دنیا ختم ہونے کو جا رہی ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, میں نے کچھ کرنے سے ہوگا کیا. آپ نے یہ نہیں سوچنا, آپ نے نیکی کر گزرنی ہے. آپ کو ایک موقع مل جائے, آپ کو لمحہ مل جائے, ایک سیکنڈ مل جائے, اس سیکنڈ کو بھی ضائع نہیں کرنا. ہو سکتا ہے وہی ایک نیکی آپ کے کام آ جائے.